جی چوہدری صاحب، پھر آپ کو کیا سمجھ آئی آج سیمینار اٹینڈ کر کے؟ جی کئی گھنٹے میں وہاں آج صبح سے ان کے سیمینار میں نے باتیں سنی ہیں، اور فواد چودھری نے، اور اس کے بعد حماد اظہر نے، اور بعد میں شوکت عزیز اور اسد عمر اور جمشید چیمہ اور ان کی وائف مسرت چیمہ، اور کراچی سے عامر ضیاء جو ہیں جرنلسٹ، اور پشاور سے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا، اور کئی دوسرے ماہرین نے وہاں اپنے نقطہ نظر پیش کیا، اور ان کے جو بھی خیال میں حقائق تھے، اور اعداد و شمار کی روشنی میں یہ بتایا کہ 9 اپریل کو جب عمران خان کی گورنمنٹ ہٹی تو اس وقت ایکسپورٹ یہاں تھی، ریمیٹنسز یہاں تھی، یعنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس لیول پر چلی گئی تھی، اوورآل 6% سے زیادہ کی گروتھ ہوئی تھی، اور آج جو ہے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، اور اس کے ساتھ ان کے پاس کسی سے بھی ان کے بندے سے پوچھے تھے، ان کے پاس کوئی کسی قسم کا پلان نہیں ہے، نہ یہ خود کچھ کر رہے ہیں تو نہ کسی اور کرنے لئی راہ چھڈن تیار ہیں۔ تو یہ ملک کی تباہی کو دعوت دینے کا مترادف ہے، جو رونا دھونا ہم بھی روز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عام آدمی کے ساتھ جو حشر ہو چکا ہے مہنگائی کی شکل میں اور یوٹیلیٹی بلز کی شکل میں، اور ابھی وہ ان کو آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بجلی کی قیمت جو ہے 40 روپے اور بڑھانی ہے۔ میرا مطلب یہ تو یا تو کرنٹ لا دو لوگوں نے سارے نو، تو یا انجی یہ کٹوا دیو۔ ہو از گوئنگ ٹو بائی دس کائنڈ آف الیکٹریسٹی؟ آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ گیس نہیں میسر آئے گی، تو اب تو گیس کی فیکٹریاں ساری بند ہوگی۔ تو بھائی اب اس ساری کی تباہی جو ہے، اور سوائے یعنی اپنے کیسز معاف کرانا، لوٹ مار بازار دوبارہ گرم کرنا ہر سطح پر، میں صرف ایک پارٹی یا دوسری کو نہیں کہوں گا، مجھے باقیوں سے بھی کوئی زیادہ معاف کرنا، لیکن آج انہوں نے بڑے آرگومنٹس کے ساتھ یعنی اپنا اکاؤنٹس کے حساب سے، فائنانس کے حساب سے، انڈسٹریل انڈیکیٹرز جو تھے ان کو بھی بتایا، ایگریکلچر کا بھی جو صورتحال ہے سب کی بتائی۔ تو یہ سارا یہ کہتے ہیں مے ڈے مے ڈے مے ڈے، پہنچو امداد لیے، امداد کے لیے پہنچو، امداد کے لیے پہنچو، بچاؤ اس ملک کو، بچاؤ اس کی اکانومی کو، بچاؤ اس کے لوگوں کو، بچاؤ سب کو، اور ان کو پھینکو اس منظر میں جو نہیں کرنے دے رہے یا نہیں کر رہے، پیریڈ۔ جی چوہدری صاحب، آج اگر عام فہم میں آپ نے سمجھنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کہاں پہ کھڑی ہے، جب عمران خان کی حکومت گئی تھی اور شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی تو عام کوئی بھی پاکستانی ہے اس کی جو آمدن ہے وہ آدھی رہ گئی ہے اور قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں۔ آپ مارکیٹ میں کسی بھی جا کے چیز کی قیمت پوچھ لیں، پیرشیبل آئٹم سے لے کے یہ جو سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں، اس سے لے کے باقی جو ساری کی ساری کموڈیٹیز مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے ان کا کمپیریٹو انالیسس کر رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے جو خوفناک چیز ہے موجودہ مہنگائی کی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دیہاتی علاقوں کے اندر جو ہے اس کی جو اوسط ایوریج ہے وہ شہری علاقوں سے کافی زیادہ ہے، وہ 30% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ حماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے فارمر فائنانس منسٹر، انرجی کے اندر بھی رہے، اور جو ایک کامیاب ٹیم جو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی اس کا حصہ تھے۔ ہمارا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ اگر عام فہم میں آپ سے پوچھا جائے کہ پچھلے 9 مہینوں کے دوران جو ہے ایک چلتی جو پھولتی پھیلتی ایک معیشت کو یکدم جو ہے بریک لگا دی گئی، تو موجودہ حکومت نے میں 3-4 وہ کام ایسے کیے جس کی وجہ سے جو ہے معیشت کا بڑا غرق ہو گیا، وہ ذرا گنوا دیں تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہوا کیا ایکچولی۔ دیکھیں بڑا آسان ہے، جب یہ حکومت آئی 11 اپریل کو جب ہماری حکومت گئی یہ آئی تو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ اپنی ختم کر دی، کیونکہ شاید ان کو کلیئر نہیں تھا کہ انہوں نے حکومت کرنی ہے لانگ ٹرم یا نہیں کرنی۔ تو یہ کوئی 1.5 ماہ کے قریب ایک آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ ختم رہی، اور بلکہ اس دوران ایک ہاسٹیلٹی سی ان کی شروع ہو گئی، اور انہوں نے خود ہی ایک بیانیہ بنا دیا کہ ملک جو ہے ڈیفالٹ کے قریب ہے، حالانکہ ملک اس وقت بالکل ڈیفالٹ کے قریب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے امپورٹ بین جیسی چیزیں لگانا شروع کر دیں، اور اس سے اور زیادہ مارکیٹ میں پینک پھیل گیا، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ 1% سے بھی کم امپورٹس ان کے امپورٹ بین کے نیٹ کے اندر آ رہی تھیں، وہ بھی پھر واپس انہوں نے ریورس کر لیا۔ اس کے بعد اسی کنفیوژن کے اندر انہوں نے ایک بجٹ پیش کیا، وہ بجٹ پاکستان کی معاشی حقائق اور آئی ایم ایف کا جو میٹرکس ہے اس سے بالکل مختلف تھا۔
پھر انہوں نے پوری بجٹ ایکسرسائز کو مذاق بنا کے اس بجٹ کو واپس لیا اور ایک اینڈ میں جا کے ایک نیا بجٹ پیش کیا لاسٹ ڈے پہ لا کے, جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے تھا. اسی طرح پھر جو مفتاح اسماعیل صاحب تھے, ان کی سٹیٹمنٹس, ڈالر کی والیٹیلٹی, پولیٹیکل انسرٹینٹی, یہ ساری چیزیں ملا کے آپ کا کیپٹل فلائٹ اڑ گئی پاکستان سے. مہنگے سودے کیے گئے, مئی کے مہینے میں مہنگا ترین ایل این جی اور ضرورت سے زیادہ مہنگا ترین تیل لیا گیا. 10 15 روپے فی یونٹ انڈسٹریز کو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ لگ کے آنا شروع ہو گئی. اس سے بہت بڑا فارن ایکسچینج کو بھی دھچکا لگا اور آپ کے ملک میں مہنگائی کی بھی ایک بہت بڑی لہر آ گئی. روس سے سستے تیل کے جو ہماری بات چیت چل رہی تھی اس کو انہوں نے بالکل منقطع کر دیا. وہ بھی ایک بہت بڑا عنصر بنا کہ ساری دنیا, انڈیا سمیت ہمارے سارے کمپیٹیٹرز روس سے سستا تیل لے کے سستی بجلی بنا رہے تھے. ہم جو تھے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تھے. حالانکہ پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے مارچ میں انہوں نے جب سستا تیل آفر کیا تو سب سے پہلے, میں اس وقت وزیر توانائی تھا, تو جو پہلے چند ممالک تھے جنہوں نے روس سے اس معاملے میں رابطہ کیا اس میں پاکستان بھی شامل تھا. لیکن وہ بہرحال رجیم چینج کے بعد وہ معاملہ بھی وہیں کا وہیں رہ گیا. تو یہ بھی چیزیں اور کچھ اور بھی چیزیں ملا کے ایک بالکل چلتی پھرتی معیشت کو آپ سمجھ لیں کہ مفلوج کر دیا گیا. ایک پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو تھا اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا. اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا جو ڈالر کا ریٹ ہے اس میں 20 سے 30 روپے کا فرق اب کچھ 6-8 مہینے سے چلا آ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہنڈی حوالہ کا سسٹم دوبارہ شروع ہو گیا, آپ کی ریمیٹنسز نیچے چلی گئیں. تو میں سمجھتا ہوں ایسی بہت ساری انہوں نے چیزیں کی کہ وہ تو ایسے لگتا ہے کوئی دشمن ملک کے اوپر آ کے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کرنا تھا. اچھا, انیشلی جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت یاد ہوگا کہ یہ ڈالر کی والیٹیلٹی اور اس حوالے سے کافی زیادہ جو چیزیں پینل کے اندر چلی گئیں اور ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, آپ کو یاد ہے, بینکس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرے گی کہ یہ کس نے مینیپولیٹ کیا, کس نے پیسے کمائے, کیا ہوا. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ اس میں اصل ہوا کیا تھا, کردار کس کا تھا جس کی وجہ سے سارے کا سارا یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا؟ دیکھیں, جب یہ مفتاح صاحب کے ٹائم پہ ڈالر 240 تک گیا تو اس وقت ایون نیشنل بینک جو حکومت کی ایلسیاں ہیں وہ 248 روپے پہ اس نے ریٹائر کی, تیل کی ایلسیاں, یعنی کہ $115 کا تیل 248 روپے پہ جا کے ریٹائر ہو رہا تھا. تو یہ کیسے ہوا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس انکوائری کا کیا نتیجہ نکلا, لیکن ایسی بہت سارے واقعات ان کے دور میں ہوئے, ان کے ناک تلے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور پتہ نہیں یا خود انوالوڈ تھے یا یہ ان کو بالکل عقل سمجھ ہی نہیں ہے. یہ 80 کی دہائی کے لوگ تھے جو بالکل اب ریالٹی سے آؤٹ آف ٹچ ہو چکے ہیں. جی چودھری غلام شاہ صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. حماد اظہر صاحب, آج کا آپ کا بڑا امپریسو سیمینار تھا اور آپ نے بڑی زبردست تقریر کی اور حقائق کی روشنی میں باتیں کی, اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ گیس کا اور دوسری چیزوں کا جو بحران اس وقت اور جس طرح کا لوگوں پر بوجھ ڈال دیا گیا ہے, ہم نے اس کے کاؤنٹر میئرز لی تھی اور ملک کی گروتھ جو تھی, بلکہ بہت ساری پیمنٹ جو $1 بلین وہاں سے بھی ارینج کیا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا تھا. اینی وے, یو ڈیڈ اے گڈ جاب. بات اب صرف ایک ہے, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا اور واٹ از دی وے فارورڈ, کس دن کس طرح اس ملک کو بچانا ہے. ہمیں یہ اطلاع ملی ہے, شبر رضا زیدی جو سابق چیئرمین FBR ہے, انہوں نے پہلے ہمارے شو میں باتیں کی تھی اور ہو سکتا ہے ابھی آپ کے بعد ہم ان سے بات بھی کریں. وہ انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ مارچ میں اسمبلیاں توڑی جا رہی ہے اور جولائی میں الیکشن ہو رہے ہیں. تو آیا ابھی مارچ تک کیا آپ نے کرنا ہے, لوگوں کا اور کچومر نکالنا ہے, یا اس کو آپ اپنی جدوجہد کے نتیجے میں ذرا پہلے لے کے آ سکتے ہیں 2 مہینے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں معیشت سے شروع کروں گا, پھر میں توانائی کے شعبے میں آؤں گا, کیونکہ دونوں میں شدید بحران چل رہا ہے. معیشت میں ہمیں پازیٹیولی انگیج کرنا چاہیے IMF کے ساتھ. اب ہم جس نہج پہ یہ PDM کی حکومت 8 ماہ کے بعد ملک کو لے آئی ہے, انفارچونیٹلی ہماری بارگیننگ پوزیشن ویزاوی IMF کو زیادہ رہ نہیں گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپریل کے مہینے میں پہلے میرا خیال تھا کہ جو اکثر لوگوں کا خیال تھا, پروجیکشنز تھیں کہ ہمارے ریزروز جو ہیں وہ نیل ہو جائیں گے, لیکن جس طریقے سے معاملات جا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید خدا نخواستہ اپریل سے بھی پہلے ہو جائے. تو ہمارے پاس لگژری نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو اب ڈیلے کر سکیں. فوری طور پہ یہ ان کو موجودہ حکومت جو ہے اس کے پاس کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے فیصلہ سازی کرنے کی, نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس آئیڈیاز ہیں یا انرجی ہے ان کے وزیروں میں کہ یہ روبسٹ طریقے سے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکیں. انٹرم حکومت کے حوالے کریں, IMF کے ساتھ پازیٹیولی انگیج کیا جائے.